الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں، رسمی طور پہ نہیں، توجہ سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے گھر میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ولی ہیں اور جنہوں نے موجودہ دور کی سائنس تک کو فیل کر دیا۔ ہم لوگ جامعۃ الرشید میں مختلف سبجیکٹس پڑھا کرتے تھے، ان میں ایک مضمون تھا کمپیوٹر۔ تو ہمارے ایک استاذ تھے، وہ انتقال ہو گیا ان کا ایک ایکسیڈنٹ میں، جوان آدمی تھے، پڑھاتے کمپیوٹر تھے، عالم نہیں تھے، لیکن صوم داؤدی رکھتے تھے، ایک دن روزہ ہوتا تھا، ایک دن افطار کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے پوچھا کلاس میں، بلکہ شروع سال میں، انہوں نے کہا بھائی یہ کمپیوٹر کیا ہے؟ سامنے سارے علماء تھے، تو اللہ اکبر، انہوں نے علم کے ایسے ایسے موتی رولے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم آفاق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ مطلب سمندر رول دیے انہوں نے۔ 2 دن لگ گئے، 24-25 لڑکوں کی کلاس میں 2 دن لگ گئے، علماء اپنے ویوز دے رہے ہیں۔ جب سب نے اپنے ماشاءاللہ ویوز دے دیے تو سر نے ہمیں کہا ویسے کمپیوٹر جو ہے اس کی ڈیفینیشن جسٹ اتنی ہے کہ یہ ایک کیلکولیٹنگ ڈیوائس ہے، یہ کیلکولیٹنگ ڈیوائس ہے، یہ جمع تفریق کرتی ہے، یہ گنتی کرتی ہے، بس یہ اتنی ہی ہے۔ لیکن موجودہ دور میں آپ دیکھیں تو کسی بھی چیز کو جب ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کمپیوٹرائزڈ سسٹم ہے، یہ پوری چیز کمپیوٹرائزڈ کر دی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف لام میم، یہ ایک لفظ ہے، اس میں 3 حرف ہیں اور ایک حرف پڑھنے پر کتنی 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور الف لام میم پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ بچے صبح فجر سے 11:30-12 تک، ظہر سے عصر تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء کے بعد جتنے حروف پڑھتے ہیں، سبق میں، سبقی میں، منزل میں، سننے میں، سنانے میں، یاد کرنے میں، دہرانے میں، اور پھر ان سب کو آپ 10 نیکیوں سے ضرب دے دیں، اور پھر یہ بچے باوضو پڑھ رہے ہیں، یہ بچے مصحف سامنے رکھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ بچے گھر بار چھوڑ کر مہاجر فی سبیل اللہ ہو کر پڑھ رہے ہیں، یہ طالب علم ہیں، یہ قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے کائنات کی کوئی ایک کیلکولیٹنگ ڈیوائس، کوئی گنتی کرنے والا کمپیوٹر طلبہ کی ایک دن کی نیکیاں گن سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ تو ان بچوں نے واقعی سائنس کو شکست دی ہے، کیونکہ کمپیوٹر یہ پتہ کر ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے حروف پڑھے کتنے اور کس کو کتنی مرتبہ پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر کیا اجر دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ افضل ترین طبقہ ہے جو کائنات میں سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے۔ آپ سے کہا جائے کہ یار ایک بزرگ ہیں، وہ صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں اور نماز کے فوراً بعد قرآن شریف لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور 11-12 بجے تک قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر وہ کھانا کھا کے تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، پھر نماز باجماعت پڑھتے ہیں، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، عصر تک قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ عصر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں، تھوڑی سی چہل قدمی کرتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، عشاء تک قرآن پڑھتے رہتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، اس سے فارغ ہو کے تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں، پھر قرآن شریف اٹھا لیتے ہیں، پھر
پڑھتے ہیں آدھا پونا گھنٹہ اور پھر سوتے ہیں، اور سردیوں کی راتوں میں نماز سے پہلے تہجد میں اٹھ جاتے ہیں اور پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ سچ بتائیے ایسے بزرگ کو آپ اللہ کا ولی مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ بچوں شچوں کو دم کرانے لے کے جائیں گے؟ یہ جس اللہ کے ولی کی آپ بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس نے 30 سال بینک میں نوکری کی ہو، اس نے سودی فرم میں پیسہ کمایا ہو، اس نے زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں، کتنوں کی وراثت دبائی ہے، کتنوں کے دل دکھائیں آپ کو نہیں پتا، لیکن ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں، وہ فرشتوں سے زیادہ معصوم ہے، اور اگر گناہ ہو بھی جائے تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، لکھا نہیں جاتا۔ یہ وہ معصوم بچے، یہ نابالغ بچے، یہ معصوم فرشتے جن کے کھاتے میں ایک بھی گناہ نہیں ہے، اور قرآن صبح سے رات تک پڑھتے ہیں، پھر مہاجر فی سبیل اللہ ہیں، پھر قرآن اور طلب علم کی راہ میں استاد کی مار، کچی روٹیاں، کچی دال، لوگوں کے تانے اور ہلکا لباس، ہلکی چیزیں، دنیا کی مادی چیزیں کوئی سروکار نہیں، 24 گھنٹے دن رات اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں سب سے بہترین کیلکولیٹنگ ڈیوائس کو انہوں نے شکست دے دی ہے۔ تو ایمانداری اور دیانتداری سے بتاؤ، کائنات میں ان سے بڑا کوئی ولی ہے؟ اور اگر یہ ولی نہیں ہے تو مسجد میں بیٹھ کر پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اس کائنات میں کوئی ولی نہیں ہے، یہ اس کائنات میں سب سے بڑے ولی اللہ ہیں۔ کہاں جاتے ہو دوسروں کے در پر؟ ان سے دعا کرایا کرو، نیا پھل ان کے لیے لایا کرو، مچھلی ان کے لیے پکا کے لایا کرو۔ یار کوئی مر جائے تو بڑے یاد آتے ہیں، طالب علم مولوی صاحب قرآن خوانی پہ بھیجو۔ کبھی کوئی آیا ہو، میرے گھر میں بیٹے کی شادی ہے، ہمارے ہاں ولیمہ ہے، 10 اللہ کے مہمان دے دو، 10 رسول اللہ کے مہمان دے دو۔ ہاں، جاء صفوان بن عسال الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ، آپ نے صفوان بن عسال سے پوچھا کیسے آئے؟ انہوں نے عرض کیا جئت لطلب العلم، علم کی طلب میں آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلم بطالب العلم، طالب علم کو خوش آمدید۔ 10 لڑکوں کو لے جائیں، 20 ٹیبلز لگی ہیں، ایک ٹیبل پہ اللہ کے مہمانوں کو بٹھائیں، اور دوسرے اٹھ کے بھاگیں یا جیسے بھی کھائیں، اس ٹیبل پہ خود کھڑا ہو کہ یہ میرے بیٹے اور بیٹی کی شادی یا ولیمے کے سب سے خاص مہمان ہیں، کیونکہ ان کو مہمان اللہ نے کہا ہے، ان کو مہمان رسول اللہ نے کہا ہے، اور ان کی مہمان نوازی کرے۔ آج جب بچے تقریر کر رہے تھے تو میں بہت جلدی سوتا ہوں، اور میرے ہاں چونکہ تھوڑا کام زیادہ ہے، قیلولے کا میرا معمول بن نہیں پاتا، میری بیٹری بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے، عشاء کے بعد میرے بس کا نہیں ہے بالکل، یہ جو وقت ہے میں سو چکا ہوتا ہوں الحمدللہ۔ تو میں جب ان کو تقریر کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی کے مختلف فیس ہیں، میں قربان جاؤں ان اساتذہ پر۔ وہ پٹھان لڑکا تقریر کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اگر جسم کے اعضاء کو تقویت پہنچانا چاہتے ہو، اور میں نے کہا قربان جاؤں اس پٹھان کی تو مذکر مؤنث سیدھی ہو جائے، بڑی بات ہے، اس نے اتنی خوبصورت تقریر کی، اگر تقویت پہنچانا چاہتے، اور چھوٹے چھوٹے بچے اتنی صفائی سے بیان۔ یار آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے بچوں کے ساتھ مدرسے میں کتنی محنت کرتے ہیں، اللہ کی قسم، ان کے ناخنوں پر، ان کے بالوں پر، ان کے کپڑوں پر، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنے پر۔ یہ پٹھان لڑکا ہے نا، اس کا ہا نہیں نکلتا، بولا ہا، بولا خا، ہا خا۔ استاد اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈالتا ہے، اوے نامرادا، اتھا اتھا خا۔ استاد کا ہاتھ اس کے تھوک تھوک لگا۔ اللہ، یہ مسجد میں دایاں پاؤں رکھنا ہے، اس کی یہ دعا ہے۔ مولوی تن من دھن لگا دیتا،
میرا اپنا بھی ارادہ یہی تھا کہ میں مختصر سی بات کروں گا، پھر بھائی نے بھی کہہ دیا مختصر وقت دیں، تو مجھے تسلی ہو گئی۔ تو بس میں اب آخری 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ میں خطیب نہیں ہوں، لوگ میرا وقت لے لیتے ہیں، میں اٹھ کے میں خطیب نہیں ہوں۔ اور دوسرا یہ کیمرے اور یہ، اب وہ لوگ کہتے ہیں یار آپ تو ہو ہی سوشل میڈیا کے آدمی، تو میں ویڈیو کو مطلب یہ تصویروں سے میری بڑی جان جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ نقطے کی 1-2 باتیں دل سے بیان کرنا ہوتا تو میں لمبی چوڑی نہیں، نقطے کی باتیں سنو اور دھیان سے سنو۔ اس دنیا میں تعداد میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں؟ نہ موڑا پٹھا نہیں ہے نا یار، یہی دعا ہے۔ عیسائی سب سے زیادہ ہیں تعداد۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے دیں۔ ہاں مفت کی نیکی ہے، جب بھی دعا کرو کہو یا اللہ سارے انسانوں پر رحم فرما، سب کو ہدایت عطا فرما۔ آپ یہ کہیں گے ساری انسانیت کی طرف سے نیکی ملے گی آپ کو انشاءاللہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ کون ہے؟ عیسائی۔ تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، تھوڑا سا ہلکا سا آگے ہو جاؤ۔ وہ جو باہر والے ہیں، ٹھنڈ ہے باہر، میں باہر سے آ رہا تھا، ہلکا بس، زیادہ نہیں، ہاں بس باہر والے بھی ذرا قریب آئے۔ زندہ باد۔ دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں۔ عیسائی دنیا میں اس وقت تقریباً، بچوں ایک دوسرے میں گھسو نہیں یار، خیر ہے بس تھوڑا سا، زیادہ نہیں۔ اچھا، دنیا میں 1.5 سے 2.25 ارب عیسائی ہیں۔ عیسائی کون سی کتاب کو مانتے ہیں؟ انجیل کو مانتے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں، اس کو انجیل کو مانتے ہیں۔ 2.25 ارب عیسائیوں میں کوئی ایک عیسائی انجیل کا حافظ ہے؟ ان کے چرچ میں جو پادری ہوتے ہیں کوئی انجیل کا حافظ ہے؟ نہیں ہے۔ پوری کائنات میں کوئی ایک عیسائی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے پوری انجیل حفظ یاد کی ہوئی ہے، وہ کھڑا ہو کے سنا سکتا ہے؟ ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا میں نہیں، بر صغیر ایشیا میں نہیں، صرف پاکستان میں 20 لاکھ سے زیادہ حفاظ ہیں، اور 2022 میں صرف پاکستان سے 1 لاکھ سے زیادہ طلبہ و طالبات نے قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کیا کسی اسکول میں، سرکاری اسکولوں میں قرآن حفظ کراتے ہیں؟ کالج میں کراتے ہیں، یونیورسٹی میں کراتے ہیں، اکیڈمی میں کراتے ہیں، انسٹیٹیوٹ میں کراتے ہیں؟ وہ جن کے پاس حکومت ہے، اسپتال ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، فوج ہے، ایجنسیاں ہیں، پیسے ہیں، فنڈ ہیں، ڈالرز ہیں، جن کے پاس پوری کی پوری طاقت اور قوت ہے، وہ تمہیں قرآن حفظ نہیں کراتے۔ قرآن حفظ کراتا ہے وہ ملا، وہ مدرسہ، وہ مسجد جہاں تم 10 روپے چندہ دیتے ہو۔ لیکن پاکستان کے مدرسوں نے یہ کمال کر دکھایا، پوری دنیا عیسائیت کے 2.25 ارب انسانوں میں، ان کے علماء میں کوئی ایک حافظ نہیں ہے۔ قرآن کریم کا حافظ پاکستان میں گلی گلی میں ہے، محلے محلے میں ہے، قریے قریے میں ہے، بستی بستی میں ہے۔ تمہیں ماننا پڑے گا کہ مولویت نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے، مدرسوں نے حق ادا کیا ہے، علماء نے واقعی کمال کیا ہے۔ ساری دنیا حرم جاتی ہے، حرم میں آج بھی وہ لوگ ہیں جو پاکستانی علماء کے شاگرد ہیں۔ حرم میں آج بھی وہ، آپ جائیں مسجد نبوی میں پاکستانی بیٹھ کر عربوں کو پڑھا رہے ہیں، حرم کے صحن میں پاکستانی بیٹھ کر عربوں کو پڑھا رہے ہیں۔ جن کے پاس طاقت، قوت، اختیار، دولت سب کچھ تھا، انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ مولویت نے 10 روپے کے چندے سے آپ کے لاکھوں بچوں کو حفاظ بنا دیا ہے۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ مولویت نے اپنا فریضہ، اپنی ڈیوٹی اس احسن طریقے سے پوری کی ہے کہ نہ حکومت نے کی، نہ فوج نے کی، نہ کوئی اور کر سکا۔ اگر کسی نے حق ادا کیا ہے تو مدارس نے کیا ہے، مولویت نے کیا ہے۔ ابھی حافظ ابوبکر صاحب جب میرے مولا پڑھ رہے تھے، میں ان بچوں کو دیکھ رہا تھا جیسے یہ جھوم کے پڑھ رہے تھے۔ ہم ان بچوں کو یہی پراؤڈ فیل کراتے ہیں
ہم نے پوچھا دنیا میں سب سے زیادہ کون ہے؟ اس نے کہا مسلمان ہیں. ہم یہی سکھاتے ہیں تم ہی سب سے زیادہ ہو, تم ہی تم ہو, تمہارے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے. یہ فخر, یہ پراؤڈ, یہ طاقت, یہ قوت, یہ حمیت, یہ غیرت. سنو, لا الہ الا اللہ. ہم کہیں پڑھتے تھے ملک سے باہر, تو ایک آدمی تھا, وہ جاتا ہوا اپنے گھر کی چابی دے گیا کہ عمرے پہ جا رہا ہوں, تو ملا لوگ میرے گھر آئیں گے, کھانا شانا پکائیں گے, رہیں گے, جمعرات کو چھٹی ہوتی. تو ہم سب وہاں گئے, تو ادھر وہ کیبل لگا ہوا تھا, پرانی بات ہے, تو سب نے ٹی وی کھولا, اس میں عربی ڈرامے فصیح, ہم عربی ملک میں تھے, تو وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک تبلیغی بھائی بھی تھا, وہ کھانا پکا رہا تھا, تو میں اس کے ساتھ کچن میں سبزی وبزی کاٹنے میں لگ گیا. میرے دل میں چور تھا, میں نے کہا یار سلمان بھائی, آپ کے دل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میں تو ادھر سالن پکا رہا ہوں اور یہ مولوی سارے اندر بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ ہنس پڑے. جہادید آدمی تھا, اس نے مجھے کہا مولوی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اس بات کو چھوڑو, جب دین کی بات آئے گی, جب کٹ مرنے کی بات آئے گی, جب جیل جانے کی بات آئے گی, جب گولی اور ہتھکڑی کی بات آئے گی, تو مجھ سلمان جیسا کوئی نظر نہیں آئے گا. سب سے آگے یہ مولوی ہوں گے. یہ مولوی عمل میں لاکھ برے ہو سکتے ہیں, ان مولویوں میں 100 کمیاں ہو سکتی ہیں. جب بات رسول اللہ کی آتی ہے, جب بات صحابہ کی آتی ہے, جب بات قرآن کی آتی ہے, جب بات غیرت اور حمیت کی آتی ہے, خدا کی قسم یہ طالب علم, یہ مولوی, یہ حافظ, یہ عالم آپ کو پہلی صف میں ملتے ہیں. یہی ہیں وہ جنہوں نے دار و رسن کو سجایا ہے, جیلوں کو آباد کیا ہے, تختہ دار پہ ہنستے ہوئے جھول گئے ہیں. دین کے دفاع کی پہلی صف میں سب سے اول اگر ملیں گے تو یہ علماء ملیں گے, یہ طلباء ملیں گے. اور یہ ہے وہ سبق غیرت کا جو ہم مدارس میں ان کو پڑھاتے ہیں. یار عجیب بات ہے, تمہیں گاڑی نظر آ جاتی ہے, تمہیں مولوی کا مکان نظر آ جاتا ہے, تمہیں 30 سال پہلے کا وہ وقت یاد نہیں آتا جب خالی پلاٹ میں آ کے ایک ملا نے جھونپڑی ڈالی تھی. اس نے سب سے پہلے مسجد بنائی, مدرسہ بنایا, وضوخانے بنائے, واش رومز بنائے. سب سے آخر میں 25 سال بعد اگر وہ اپنا گھر بناتا ہے, یار شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہو کہ یہ مولوی نے کیسا گھر بنایا؟ اور یار اس مولوی نے اپنی ہڈیاں کھلا دی, اپنا خون دیا, جوانی دی, زندگی دی. اس نے اپنی اولادوں کو ہلکا کھلایا, ہلکا پہنایا. تمہارے پورے محلے میں اس نے حافظ بنا دیے, عالم بنا دیے, بچیاں پڑھا دی, تمہیں نمازی بنا دیا. تمہارے بچوں کے حلق میں انگلیاں ڈال ڈال کے ہا اور خا سیدھا کرایا, زال اور زا سیدھا کرایا, سین اور زا سیدھا کرایا. یار تمہاری نظریں جھک جانی چاہیے. وہ جہاں سے گزر جائے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, سینے پہ ہاتھ رکھ کے گردن جھکا دو. لوگ بولیں کون ہو؟ بولو یار یہ ہماری مسجد کا امام ہے, یہ ہمارا استاد ہے, یہ ہمارے بچوں کا بھی استاد ہے. یہ ہو پتہ لگے, جہاں سے امام گزرے سلام اور عقیدت کے ڈھیر لگ جائیں. اور وہ جو ناموس رسالت پہ, دفاع صحابہ پہ پہرا دیتے ہیں, ان کا تو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جائیں گے واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. کراچی میں علماء کے نام لینا شروع کریں, یقین کریں میرا خیال ہے شاید 2 گھنٹے گزر جائیں گے, نام ختم نہیں ہوں گے. اتنے امام, اتنے مؤذن, اتنے شیخ الحدیث, اتنے مدرس, اتنے محتمم, اتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں دفاع صحابہ پر, لوگوں کے دین کے دفاع پر جانیں دی ہیں, گردنیں کٹوائی ہیں, جیلوں کو آباد کیا ہے. ابھی شہداء ڈے ہوتا ہے تو پتہ نہیں سینکڑوں فیملیاں آتی ہیں, سینکڑوں یتیم اور معصوم بچے اور بچیاں آتی ہیں جن کے والد نے اپنی گردن اللہ کے راستے میں کٹا دی ہے. انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ ابھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں خیر ہے, لیکن ایک وقت آئے گا دین کے کاموں میں ان سے آگے کوئی نہیں ہوگا. اور پھر عجیب جملہ کہا مجھے سلمان بھائی نے, اس نے بولا
मौलवी साहब जो मौलवी की बात होती है ना, वो बेटी की और माँ की और बहन की बात की तरह होती है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अगर हमारी बेटी और बहन की कोई बात हो ना तो हम उसको लोगों में नहीं करते हैं, हम उसको छुपा लेते हैं, हम उस पर पर्दा डाल देते हैं। इसी तरह हमारे आलिम और मौलवी की कोई बात हो तो आलिम और मौलवी क्या है यार, उससे हमारा ताल्लुक़ अल्लाह की वजह से, रसूलुल्लाह की वजह से, कुरान की वजह से, दीन की वजह, हम उस पर पर्दा डाल देते हैं। या अल्लाह ये तेरे दीन और उलूम का वारिस, रसूल का वारिस, या अल्लाह मैं इस पर पर्दा डालता हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब ने फरमाया जो किसी मुसलमान का पर्दा डालता है अल्लाह ताला उसके सारे उयूब पे पर्दा डाल देता है, और जो कोई किसी मुसलमान की पर्दा दरी करता है वो उस वक़्त तक मर नहीं सकता जब तक कि अल्लाह ताला उसकी पर्दा दरी करके उसको ज़लील न कर दे। हदीस है ये। मेरे वालिद शहीद रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, बेटा अल्लाह से डरो, अल्लाह ज़लील करने पे आए तो घर बैठे सलील कर देता है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए, हमारे उयूब पे पर्दा डाले। लाखों तकरीरें, लाखों बयान, लाखों जलसे, लाखों कॉन्फ्रेंसें इन उलमा की बरकत से सारी ज़िंदगी मिलेंगी। ये आलिमों को लाएंगे, पता नहीं किस किस को लाएंगे, बस अपना ताल्लुक़ मस्जिद से, मदरसे से मजबूत रखो। आप यूँ करके निवाला उठाओ, अब यार मेरा बड़ा बेटा अहमद वो कोयटा गया होगा, उसको ये चावल बड़े अच्छे लगते हैं, अगर आज होता तो हमारे साथ चावल खाता, फ़ोन करता, अहमद बेटा आज चावल बड़े अच्छे पकाए तुम्हारी अम्मी ने, यार कभी तुम कोई अच्छा पकाओ। यार ये आज मुफ्ती मुनीर साहब के लिए लेके जाता हूँ, उस आदमी ने हमें 30 साल नमाजें और जुम्मे पढ़ाया हैं। अल्लाह ताला कोई खुशी दे, अरे यार आज देख पकाओ, मदरसे चलते हैं, उनको खिलाते हैं जिनको अल्लाह कहता है मेरे मेहमान हैं। यार किसी पठान के मेहमान को खिला दो ना, पठान सारी उम्र तुम्हारी इज्जत करेगा। आप घर से एक प्लेट उठा के चलो इस नीयत से कि खाना मकसद नहीं है यार, मौलवियों जैसा तो कायनात में कोई खाता ही नहीं। मकसद क्या है? अल्लाह के मेहमानों से, रसूलुल्लाह के मेहमानों से मोहब्बत। बस रमज़ान में जब अफ्तार लेके निकलो तो आप मत लेके निकलो, ट्रे उठाओ अपने बेटे के हाथ में पकड़ाओ, उसको बोलो आओ बेटा मदरसे चलते हैं, उसके हाथ से मदरसे पहुंचाओ। जब आप चले जाओगे आपका बेटा बोलेगा यार मेरे अब्बू रमज़ान में रोज़ाना घर से अफ्तार लेकर, यार आप अल्लाह के मेहमानों का हिस्सा रखोगे, अल्लाह आपका रिज़्क़ कम कर देगा? आपने सोचा भी कैसे? आप अल्लाह के मेहमानों का ख्याल रखोगे, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह आपकी नस्लों का ख्याल रखेगा, अल्लाह आपकी नस्लों को नवाज देगा। उलमा से जुड़े रहना, तलबा से जुड़े रहना, रसूलुल्लाह के मेहमानों से जुड़े रहना, कुरान से ये आपको खुद ब खुद जोड़ देंगे। बेगम हो जाओ, ये कुरान वाले हैं। मौलवी से तो हाथ भी मिला दो तो नूरानी कायदा पढ़ा देता है, तबलीग वाले से हाथ भी मिला लो से रोज़े में ले जाता है। ये वो लोग हैं, ये खुशबू वाले हैं, इनसे खुशबू नहीं भी लोगे ना, साथ भी बैठोगे तब भी खुशबू आएगी। ये एक एक बच्चा अल्लाह का वली है, और मैंने ये बात खुद आजमाई है, हमारे बड़ों ने आजमाई है, सब इस बात को जानते हैं। कोई काम ना हो रहा हो, आ जाओ तलबा से दुआ कराओ, फिर दुआ कराओ, फिर दुआ कराओ। नहीं गड्डी ख़रीदो 10-10 के नोटों की, ला के मोहतमिम साहब को दो, बोलो जी अगर आपके मदरसे में ये मुमकिन है तो ज़रा बच्चों में तकसीम कर दें। कोई टॉफ़ियाँ लेकर आ जाओ, उस्ताद को दे दो कि उस्ताद जी अगर ये आपके लिए मुनासिब समझते। बच्चों ये खुश हो गए, ये खुश हो गए, इन्होंने दिल से कह दिया या अल्लाह इसका काम कर दे, अल्लाह की इज्जत की कसम उसका काम हो जाएगा। अल्लाह इनसे बड़ा प्यार करते, बस इनसे प्यार करो, इनका दिफा करो, इनके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी मत सुनो। मैं हैरान होता हूँ यार, दुश्मनान सहाबा अपने गंदे ज़ाकिरों के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं सुनते, आप कैसे अपने उलमा के ख़िलाफ़, अपनी मस्जिद और अपने इमाम के ख़िलाफ़? जिसने बात की है वो तौबा करे, तौबा करे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे। मौलवी साहब देर से आए, अबे यार कंप्यूटर थोड़ी है यार, हो यार ना करो यार,
نہ کرو. آنکھوں کو جھکا دو, سر کو جھکا دو, آواز کو پست کر دو. بس مسجد, مدرسہ, دین, اس کی عزت اور حیا کرو. اللہ پورے علاقے کو نواز دے گا, سرسبز و شاداب کر دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.